ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع. ہمارے مہمان ہیں شیخ رویل اصغر صاحب, سینئر رہنما پی ایم ایل این. شیخ صاحب, میں نے آج موضوع یہ رکھا تھا نوجوان ورسز آپ لوگ, اور اس کے اندر مجھے جو پہلا جواب آیا وہ آپ کی طرف سے کچھ یہ آیا سر کہ ان نوجوانوں کے اما ابا سن لیں کہ جس طرح کی آزادی یہ نوجوان چاہتے ہیں وہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. یعنی کہ آپ نے ان نوجوانوں کے اولڈر جنریشن کو مخاطب کیا. سر, آپ ان نوجوانوں کو براہ راست مخاطب کر کے اگر انہیں کوئی پیغام دیں گے بحثیت پی ایم ایل این, تو وہ کیا ہے؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو آپ لوگ اپنے لیے خود نہیں کر سکتے, یا جو عمران خان صاحب آپ کے لیے نہیں کر سکتے؟ آپ انگیج کرنا چاہیں گے یوتھ کو, یا کنوینئنٹلی اگنور ہی کریں گے اور اپنے 35 سال کے ووٹر پہ ریلائی کریں گے؟ یہ دیکھیں, نہیں میں جعفری, آپ میری بات کو میرے خیال میں صحیح طرح سمجھ نہیں پائے تھے. میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ینگ, آپ نے مجھے پتا آپ نوجوان کہاں تک سمجھتے ہیں, تو میں نے کہا نوجوانی کی عمر جو ہے وہ 30-35 سال تک جاتی ہے. تو نوجوانی تو 16 سال سے شروع ہو گئی نا, یا 15 سال سے شروع ہو گئی. تو یہ اب مجھے آپ کے لیے پھر ایک خاص آپ کے لیے مجھے ایک جلسے کا کرنا پڑے گا اپنے یہاں پہ, اور پھر میں آپ کو وہاں مدعو کروں گا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ نوجوان کتنے ہیں اور اس میں میری عمر کے لوگ کتنے ہیں. میری عمر کے لوگ جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے, ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. وہ ان کی آپ عقل کو, ان کی دانش کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, ان کی بزرگی کو چیلنج نہیں کر سکتے نا. نوجوانوں کا جمہوریت میں عقل اور دانش کو نہیں تولتے نا سر, لوگوں کو تولتے ہیں. نہیں, یہ بات میں آپ سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دانش بھی اور عقل بھی ضروری ہے. عقل ہوتی تو آج یہ وہی کہوں گا جو میں نے احسن اقبال صاحب کو کہا تھا. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. دیکھیے, دنیا کی سب سے بڑی غلطیاں جمہوریت میں ہوئی اس وجہ سے ہیں کہ دانشور لوگ کم تھے اور غیر دانشور لوگ زیادہ تھے, اور سلویو برلسکونی پرائم منسٹر بن گئے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا سر. ٹونی بلیئر صاحب جو ہے ان کا ٹرم ایکسٹینڈ ہو گیا. اصل بات یہ ایکسیپشنس تو ساری دنیا میں ہے نا. اب میں بات کرنے جا رہا تھا کہ اگر دانش اور عقل ہوتی تو 3.5-4 سال میں آپ کا یہ حال تو نہ ہوتا, یہ عالم نہ ہوتا کہ آپ کو اتنا اچھا وقت ملا اور اتنے اچھے موقع پہ آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن وہ دانش اور عقل نہیں تھی تو نہیں کیا نا. یہ پی 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 کو چھوڑیں سر, مجھے ایک بات بتائیں, جو پنجاب کا نوجوان ووٹر ہے اس سے آپ کس طرح مخاطب ہوں گے؟ کیا بولیں گے آپ اسے, کیا دیں گے آپ؟ جی, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نوجوان ووٹر جو ہے وہ بقول آپ کے یا بقول شخص سے کہ وہ کیا ان کا منشا کیا ہے, کیا وہ چاہتے کیا ہے؟ مطلب چینج چاہتے ہیں, کچھ نہیں چاہتے, ان کو نہیں پتا کس طرح آئے گا, بس چینج چاہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہی تو کیا وہ مطلب چینج, دیکھیں جب صاحب چینج کیا چاہتے ہیں؟ چینج یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مضبوطی آئے. ملک نہیں سر, اتنے ریزن کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کو بس چینج چاہیے. ان کو اس وقت فی الحال چینج پرومس ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے پرومس کر دیا ہے, وہ نعرے لگا رہے ہیں, جھنڈے جلا رہے ہیں اور جھنڈے لا رہے ہیں, اسٹرنگز کے گانے سن رہے ہیں. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کیا مطلب وہی نا, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. اب جو تھیم وہاں پہ پیش کیا گیا, اس تھیم کو آپ دیکھ لیجئے, آپ اس تھیم کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب نوجوان اگر مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اگر وہ کہتے ہیں جی کہ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو خاص بات تو نہیں کر رہے, یہ تو مسلم لیگ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, ہم اس پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پاکستان میں جو نہیں سر, تو پھر یہ عمران خان صاحب آپ سے بہتر یہ کیوں کہہ پا رہے ہیں؟ جب آپ زیادہ بڑی جماعتیں, زیادہ پرانی جماعتیں ہیں, تو عمران خان صاحب کیوں اسپوکس پرسن فار دی نوجوان ہیں؟ جعفری صاحب, کوئی نئی کوئی چیز آتی ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس میں وہ بھی 60 سال کے ہیں. دیکھنا یہ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پچھلے 17 سال سے تو چل ہی رہا نا جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے گرد اکٹھا کیسے رکھ سکتے ہیں. کیا ان میں کوئی کرشمہ ہے, کیا ایسی کوئی بات ہے ان میں کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں, یا اپنی بات پہ ہی کھڑے رہیں؟ صاحب آپ پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب میں کرشمہ ہے یا نہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. یہ دیکھنے والی بات ہے نا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نے خود ہی ایک بڑی ٹاؤنٹنگ وے میں کی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بھی وہی ہوں گے اور فارن منسٹر بھی وہی ہوں گے. وہ ان کی پرابلم ہے نا سر. عمران خان جب آپ ہوتے ہیں عمران خان, when you have been عمران خان for 60 years, تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے آپ میں, کیونکہ آپ کافی ساری چیزیں کافی اچھی طریقے کر چکے ہوتے ہیں, آپ سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو. آپ خود ہی سوچیں
जाफरी फिर आप खुद सोचें कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान है, ये कोई छोटा सा वो एक शेख इंस्टीट्यूशन साहब, नहीं है। लेकिन आप बात गोल कर गए सर। आप मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ पंजाब के 18 साल के आदमी को जिसका मैंडेट रजिस्टर कराया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि उसने एक टेक्स्ट मैसेज, एक सेकंड, उसने एक टेक्स्ट मैसेज किया, उस टेक्स्ट मैसेज में वो पीटीआई का सपोर्टर बन गया, उसको वो 300 लोगों की गाड़ियों वाली रैलीज के भी मैसेजेस आना शुरू हो गए और उसको वोटर लिस्ट पे भी डाल दिया गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। इस आदमी को नवाज शरीफ साहब कैसे जीतेंगे? मैं जैसे मियाँ साहब तो जो मैं उनका सुनता हूँ, पढ़ता हूँ या जलसों में उनकी जो जज्बात देखता हूँ, वो तो एक ही चीज़ उनके ज़हन में है, वो कहते हैं मैं इस पाकिस्तान को खुशहाल और मजबूत देखना चाहता हूँ। तो उस खुशहाली और मजबूती में फिर नौजवानों का मुस्तकबिल तो फिर आ जाता है ना बीच में। सर इनडायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट कोई बात बताइए, कोई डायरेक्ट बराह रास्त बात नवाज शरीफ साहब नौजवानों के लिए कह रहे हो, नौजवानों की ज़बान। मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब अब जब ये कहते हैं कि नौजवान जब अपने दरसगाह से बाहर निकलता है तो उसको सबसे पहली जो फिक्र होती है, जो उसका मसला होता है, वो है उसकी अपनी एम्प्लॉयमेंट। ये तो आपने उसको 24 साल का कर दिया ना शेख साहब, वो दरसगाह से अभी बाहर नहीं निकला है, अभी वो 18 साल का है, दरसगाह के अंदर है, अभी उसको क्या कह रहे हैं? तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो आप चाहते हैं मैं वो कह दूं आपको कि नहीं, मैं चाहता कुछ नहीं शेख साहब, मैं पूछ ही रहा हूं कि आप आज़ादी, सर आज़ादी कोई बुराई है? मतलब आप क्या सर नवाज शरीफ साहब, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन आज़ादी की देखें, मेरी बात सुने, बात है जाफरी साहब, आज़ादी जो है वो उसमें तो इससे अच्छी खूबसूरत चीज़ ही कोई नहीं। हर कोई आज़ादी चाहता है, लेकिन अगर आज़ादी आप अपनी तहजीब और कल्चर के अंदर रह के आज़ाद रहें तो वो आपके अपने चॉइसेस हैं, आप जो पोर्ट्रे करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इमरान खान साहब ने बगैर कोई आज़ादी प्रॉमिस किए, उन्होंने विमेंस लिबरेशन तो जरूर कही है, मतलब मुझे लेकिन उनके पीछे क्यों है खड़े हुए? आप मुझे बता दें, कोई वजह है? 16-17 साल के लड़के को क्या कह दिया उन्होंने, मतलब क्या कह दिया? उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिखा दी, एक एक्स क्रिकेट कैप्टन दिखा दिया, एक सक्सेसफुल फिलैंथ्रोपिस्ट दिखा दिया और वो मान गया। उसको फाइनेंशियल पॉलिसी का कुछ नहीं पता, इकोनॉमिक पॉलिसी का कुछ नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी का कुछ नहीं पता, लेकिन वो मान गया, बाहर आ गया। के नौजवान से लेके बूढ़े तक पाकिस्तान के बसने वाले बड़े भोले हैं जी, हर किसी के आ जाते हैं, कभी रोटी कपड़ा मकान और कभी मेरा पाकिस्तान, सबसे पहले कभी सस्ती रोटी, कभी येलो कैब, कभी आशियाना हाउसिंग। शेख साहब देखिए, शेख साहब एक सेकंड, शेख साहब प्लीज मेरी बात सुने, टाइम भी कम है। शेख साहब प्लीज देखिए, सुनिए, जिस नौजवान को जितनी दफा मैंने आपसे सवाल किया है, जितनी दफा आपसे सवाल किया है सर, आपने या तो कहा है कि उनके अम्मा अब्बा देख लेंगे आज़ादी, दूसरी दफा आपने कहा कि नहीं, वो जब दरसगाह से निकलते हैं तो उन्हें तालीम के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। यानी आप उस 18 से 24 के बीच में तो एंगेज करने को तैयार ही नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं, उसमें देखें, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि दरसगाह में अगर आप जा रहे हैं तो अपनी तालीम के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्या और क्या मैं उनसे मतलब ये कह सकता हूँ कि आपको जो तालीम है वो आला मेयार की मिलेगी। जो नौजवान पढ़ना चाहते हैं उनको तालीमी अदारे, और आपके सामने जो तालीमी अदारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं और नौजवान उसमें पढ़ेंगे ना, उसके तालीमी अदारे दरसगाह। लेकिन आप ये मानते हैं शेख साहब, हमारे पास 4 मिनट रह गए, आप ये मानते हैं ना सर कि आपको अब एहसास होना चाहिए, अगर हो चुका नहीं है, कि आपने बराह रास्त डायरेक्टली एब्सोल्यूट नौजवान से क्रिएट नहीं किया? नहीं, मैं ये बात आपसे इत्तफाक नहीं करता जी। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फिर मैं आपको प्रैक्टिकली वो दिखा सकता हूँ कि नौजवान जो है वो किस तरह हमारे इर्द गिर्द है, या नौजवान किस तरह हमारी बात समझता है, नौजवान किस तरह हमारी बात के साथ चलता है, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और वो शायद आप समझ नहीं पा रहे, या मैं आपको सही अल्फाज में समझा नहीं पा रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मजबूत एक है पिलर है वो नौजवान है। और नौजवान जिसको आप दरसगाह में या मैट्रिक में है, तो उसके लिए अट्रैक्शन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है वो तो एजुकेशन पॉलिसी है कि एक नौजवान जो पढ़ना चाहता है उसको बेहतरीन दरसगाह उसके पढ़ने के लिए मिलेगी। अगले जलसे में हमारे पास 2 मिनट है, ये ठीक है, कोई नहीं सर, ये बोरिंग बातें हैं। मैं आपसे ज़्यादा नौजवान हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस वक्त आपसे पॉलिटिक्स पूछ रहा हूँ, रीज़न नहीं पूछ रहा, मैं पॉलिटिक्स पूछ रहा हूँ। और पॉलिटिक्स में मैं आपको कह सकता हूँ, अगर एक डीजे खड़ा हुआ है और वो हर मेरे अफसरदा बात पे वो एक गमज़दा गाना चला रहा है, और हर मेरी अच्छी बात पे मेरे नारे चला रहा है, और वो बीच में स्ट्रिंग्स के गाने चला रहा है, तो सर ये देखा जाता है यहाँ पे लोग जाया करते हैं। आपके जो जलसे होते हैं उसमें थोड़े बोरिंग है। कर रहा हूँ नहीं जाए तो सही, आप ऑफर क्या कर रहे हैं? अगले जलसे में जो आपका फैसलाबाद का 20 तारीख को जलसा है उसके अंदर कोई डीजे होगा?
کوئی کانسرٹ ہوگا, کوئی گانے والے ہوں گے؟ میرے جلسے میں وہی ٹریڈیشنل ڈھول والا ہوگا جس کی ڈھول کی تھاپ پہ وہ نوجوان بھی ناچتا ہے اور بوڑھا بھی ناچتا ہے, اور سارا پنجاب اور سارا پاکستان اس ڈھول کی تھاپ پہ ناچتا ہے. اپنی اپنی ایک سوچ ہے, آپ ڈی جے کر لیجئے, میں اس کو میں ڈی جے نہیں کر رہا, عمران خان ڈی جے کر رہا ہے. دیکھیں شیخ صاحب, تو پھر بات یہ رہ گئی نا کہ جو اولڈ سٹیٹس کو ہے وہ آپ ہے, اور جو نئے کے ساتھ ہے وہ پھر عمران خان ٹائپس ہیں, چاہے وہ کچھ بھی نہ کر پائے. میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. وہ ایک آپ دیکھیے گا ڈویژن ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا. جی ڈویژن ہوگی, صحیح کہہ رہے ہیں. اپر مڈل کلاس سے یہ ڈویژن شروع ہوگی, لیکن سر ایک فرق ہوگا. وہ فرق یہ سمپل یہ ہوگا کہ نوجوان جو زیادہ تر ہیں وہ ایک طرف ہوں گے. میں کہتا ہوں کاش میں وہ باتیں آپ کے اس پروگرام میں آن ایئر کر سکتا. میں نے کہتا ہوں یہ قوم بڑی سادہ ہے, میں سادگی میں یہ سب جو نعرے لگاتے ہیں. آپ مجھے بات بتا دیں یار جعفری صاحب, کیا آپ جو تقریر آپ نے کی وہاں پہ, آپ نے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تقریر کی, اس 1.5-2 گھنٹے میں آپ نے کوئی اس ملک کے لیے, کوئی بہتری کے لیے کوئی اگر کچھ بات کی ہے تو مجھے 20 سیکنڈ رہ گئے سر, یہ میں جواب دے دوں گا. انہوں نے اپنے پورے منشور کے جو نقاط ہیں بڑے بڑے وہ سنا دیے. اب وہ اپنے ایک منفرد انداز میں سنائے, بڑی سادگی کے ساتھ سنائے. اب وہ عمران خان ہیں اور وہ ان کے جانشین ہیں جو ان کو مانتے ہیں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال سے کوئی بھی سیاستدان نے ایسی آج تک تقریر نہیں کی جس کے اندر کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں انہوں نے پرچے کھول کے بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھائی ہوں. آپ مانیں یا نہ مانیں سر, میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جلسہ جو ہے وہ ان دا ماس اسی طرح کیا جاتا ہے. کامیاب تھا, شیخ صاحب نے بھی مانا کامیاب ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ویوز آپ دیکھ رہے تھے سیاست بنائیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کا ہمارا میڈیم ہے فیس بک, جو کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے اپنایا ہے. عمران خان صاحب کے اس کے اوپر 4.5 لاکھ سپورٹرز ہیں, مشرف صاحب کے بھی 3 لاکھ ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے 4.5 لاکھ ہیں. facebook.com/siyasat. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.